الذي لم يزل عالما قديرا والصلاة والسلام على نبيه محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحابه سلاما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. عزیزان گرامی قدر، آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس کا مختصر سا مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. اور اس مہینے کی مناسبت سے
چند گوشے حضرت مولا علی پاک ان کے حوالہ سے عرض کیے جائیں گے، اور ایک بڑی عظیم ہستی حضرت سیدنا امام جعفر الصادق، جن کو نام جن کا سارے جانتے ہیں، ان کی سیرت کا ایک گوشہ، ایک دو باتیں آخر پہ انشاءاللہ عرض کی جائے گی۔ اللہ کریم ہمیں ان بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورہ توبہ کی یہ آیت، اس میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جان نثار وفا شعار جو ساتھی ہیں ان کا ذکر فرمایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ سب سے پہلے آگے اسلام قبول کرنے والے وہ مہاجرین ہوں یا انصار ہوں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے نیکی میں ان کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ اللہ نے بات ہی مکمل کر دی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اصحاب ہیں، وہ چاہے انصار ہوں یا مہاجر ہوں، یا ان کے پیچھے بعد میں جنہوں نے کلمہ پڑھا نیکی کے ساتھ ان کے پیچھے چلے، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ تو ان آیتوں کی روشنی میں اور بھی بہت سی آیات ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضور کے تمام صحابہ کے بارے میں اچھے جذبات رکھنے چاہیے، اور ان کا ادب اور احترام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ ہمارا موقف ہے، کسی بھی صحابی کے اوپر تنقید کرنے کا ہمیں حق حاصل نہیں ہے۔ ان کے کوئی معاملات اگر باہمی کوئی جنگیں بھی ہوئی ہوں، جھگڑے بھی ہوئے ہوں، تو وہ اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ ہے اور ان کا معاملہ ہے۔ ہمارے لیے ادب کا دامن پکڑنا یہ ضروری ہے، اور ہم ویسے بھی ہمارے ذمے فیصلہ اللہ نے لگایا نہیں، تو یہ اگر ہمارے ذمے ہوتا تو ہم کر دیتے، ہمارے ذمے یہ فیصلہ نہیں ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے اور ان کا۔ ہمارے لیے ان آیتوں کی روشنی میں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان کے پیچھے آئے احسان میں، نیکی میں، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اور اگلا انعام کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ ایک باغ نہیں، کئی باغ اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ تجری تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں۔ خالدین فیہا ابدا، فرمایا تم نے تو صرف نام سنا ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ اس جنت میں رہنا ہے۔ اللہ نے ان سے وعدہ کر لیا ہے، بشارت دے دی ہے، خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم، فرمایا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ والسابقون الاولون من المہاجرین جو ہیں، پہلے کلمہ پڑھنے والے مہاجر، ان کے اندر حضرت مولا علی سر فہرست ہے۔ یہ میں آج وہ گوشے عرض کرنے لگا ہوں، پہلے آپ سنتے رہتے حضرت مولا علی کی شان میں سال میں 2-3 جمعے ہوتے۔ ان کی ایک شناخت تو حضور کی اہل بیت میں شامل ہونا ہے نا، آل میں شامل ہونا، ایک شناخت حضرت مولا علی کی صحابیت بھی ہے۔
آپ کو دونوں نسبتیں حاصل ہیں، اہل بیت میں بھی شامل ہیں، اصحاب رسول میں بھی شامل ہیں۔ اور پھر اصحاب بھی کون سے؟ جو والسابقون الاولون ہیں، جنہوں نے پہلے پہلے سرکار کا کلمہ پڑھا۔ ان والسابقون الاولون کی جب لسٹ اٹھائی جائے تو ان میں جو ہستیاں آتی ہیں ان میں جناب مولا علی بھی شامل ہیں۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ پیر کے دن حضور نے اعلان نبوت فرمایا، پیر کے دن، اور منگل کے دن مولا علی نے کلمہ پڑھا ہے۔ اتنا قریب انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور حقانیت تو پہلے ان کو پتہ تھی۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے عین الفقر کے اندر کہ 2 صحابہ ایسے ہیں جو ماں کے پیٹ میں بھی مسلمان تھے، انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، اظہار اسلام کیا ہے، لیکن وہ ماں کے پیٹ میں بھی مومن تھے اور عالم ارواح میں بھی مومن تھے۔ پیدا ہونے سے پہلے ہی وہ پیدا ہوئے تو مومن تھے۔ وہ کون ہے؟ وہ فرماتے ہیں ایک حضرت صدیق اکبر ہے، ایک مولا علی ہے۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ایک عارف کامل کی بات کر رہا۔ فرماتے ہیں چونکہ انہوں نے کبھی نہ بت پرستی کی، نہ شراب پی، زمانہ قبل از اسلام میں بھی یہ دونوں ہستیاں پاک صاف ہیں۔ یہ اور پھر فوراً انہوں نے اس لیے کلمہ پڑھ لیا کہ پہلے سے ہی ان کی فطرت کے اندر اسلام شامل تھا، یہ پہلے سے ہی مسلمان تھے، ان کی فطرت بڑی پاکیزہ تھی۔ تو انہوں نے جیسے ہی آقا نے اعلان نبوت فرمایا اور پھر جو قریبی رشتہ دار تھے ان کو دعوت دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو حضور نے جب اعلان فرمایا تو بڑے بڑے قریش جو سردار تھے انہوں نے کسی نے کوئی جملہ بولا، کسی نے کوئی جملہ بولا۔ 10 سال کا ایک بچہ اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے حضور یہ کوئی بھی کلمہ نہیں پڑھتا تو نہ پڑھے، علی تیار ہے کلمہ پڑھنے کے لیے۔ حضور علی حاضر ہے، 10 سال عمر ہے، تم کیا کرو گے؟ کہا حضور اشارہ کرنا آپ کا کام ہے، جان دینا علی کا کام ہے، جان دینا علی کا کام ہے، آپ اشارہ کریں گے، علی اپنا سر قربان کرنے کے لیے حاضر ہے۔ یہ وہ جذبات ہیں جو اللہ نے بچپن سے مولا علی کو عطا فرمائے تھے۔ اور پہلے نماز پڑھی سرکار کے ساتھ، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، مولا علی نے پہلے سے ہی نماز پڑھنی شروع کر دی تھی، پہلے سے ہی نفل جب سرکار پڑھتے تھے نا، تو انہوں نے اپنے والد سے پوچھا، حضرت مولا علی نے جناب ابو طالب سے، کہ حضور مجھے یہ کہتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ جو وہ کہتے ہیں کرتے جاؤ، اگر وہ نماز کا کہیں تو نماز پڑھو، وہ کلمے کی بات کریں کلمہ پڑھو، جو وہ کہے علی تمہیں کھلی چھٹی ہے، جیسے تمہارا بھائی محمد کہتا ہے کرتے جاؤ، کیونکہ محمد کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جھوٹ نہیں بول سکتے، جو فرماتے ہیں سچ فرماتے ہیں۔ تو مولا علی اس وقت سے حضور کی کفالت میں تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی رہتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کفالت کے لیے مولا علی کو اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا، تو کفالت اور تربیت کا جو موقع ملا حضرت مولا علی کو سرکار کی بارگاہ میں، دیکھو نا بچپن سے، بلکہ آنکھ کھولی تو سامنے چہرہ مصطفیٰ تھا۔ کتنا بڑا شرف ہے کہ پیدا ہوئے کعبے میں، کہاں پیدا ہوئے؟ کعبہ میں پیدا ہوئے، اور ماں جناب فاطمہ بنت اسد بڑی نیک خاتون ہے، صحابیہ بھی ہیں اور حضور کی چچی ہیں، اور حضور فرماتے تھے یہ میری ماں ہے، ہذہ امی بعد امی، میری ماں آمنہ کے بعد میری دوسری ماں فاطمہ بنت اسد ہے، بڑی نیک خاتون، اور سرکار سے اتنی محبت کرتی تھی کہ اپنے بچوں کو کھانا بعد میں دیتی تھی، مصطفیٰ کو کھانا پہلے پیش کرتی تھی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت فرمایا کرتی تھی۔ حضور ان کے گھر میں رہے نا، اس لیے حضور کہتے تھے کہ یہ میری ماں ہے، اور جب کفن کی باری آئی تو حضور نے اپنی چادر بطور کفن عطا فرمائی۔ قبر میں اترنے کا وقت آیا، حضور پہلے قبر میں اتر کر خود لیٹے، اور پھر جناب فاطمہ بنت اسد کو قبر میں لٹایا گیا، اور قبر میں لیٹ کر بتایا
دنیا والوں یہ فاطمہ صرف علی کی ماں نہیں، مصطفیٰ کی بھی ماں ہے، فاطمہ بنت اسد، یہ حضرت علی کی ماں ہے اور حضور سے بڑی محبت کرتی تھی، صحابیہ بھی ہے۔ تو یہ کہتی ہیں جب حضور پیدا ہوئے مولا علی کعبۃ اللہ کے اندر تو آنکھیں نہیں کھولیں، آنکھیں بند ہیں۔ وہ بڑے پریشان ہوئے کہ بیٹا تو اللہ نے دیا ہے لیکن نابینا ہے، آنکھیں نہیں کھولتا۔ جب گھر میں لے کر آئیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ چچی جان کیا اللہ پاک نے بیٹا کہ بیٹی دی ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا پیدا ہوا ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ آنکھیں نہیں کھولتا۔ حضور نے فرمایا مجھے پکڑاؤ نا ذرا۔ سرکار نے جیسے ہی اٹھایا مولا علی نے دونوں آنکھیں کھول لی، دونوں آنکھیں کھول لی۔ پھر ایک دن حضور نے پوچھا تھا علی جب پیدا ہوئے تو آنکھیں کیوں نہیں کھولتے تھے؟ تو انہوں نے عرض کی حضور میری تمنا یہ تھی کہ پہلی نظر پڑے تو چہرہ مصطفیٰ ہو۔ پہلی نظر پڑے تو سامنے مصطفیٰ کا چہرہ ہو۔ کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے۔ پہلی نظر پڑی حضور کے چہرے پر۔ اب غسل حضور نے خود دیا علی کو۔ کیوں جی دیکھو سرکار کو پتا تھا آج میں علی کو پہلا غسل دے رہا ہوں، علی مجھے آخری غسل دے گا۔ پہلا غسل مولا علی کو حضور نے دیا اور گھٹی دینے کی باری آئی تو سرکار نے اپنی زبان مبارک مولا علی کے منہ میں ڈالی ہے۔ مولا علی کے نصیب دیکھیں بھائی کہ علی کے بیٹوں کو بھی گھٹی رسول اللہ دے رہے اور مولا علی کو بھی خود گھٹی میرے کریم آقا دے رہے ہیں۔ تو سرکار نے خود گھٹی دی ہے مولا علی کو۔ اور صرف گھٹی نہیں، یہ جو لعاب دہن ہوتا ہے نا، جو تھوک ہے، ہر بندے کا ایک جیسا نہیں ہوتا۔ جو بندہ جتنا پاک ستھرا ہوتا ہے نا اتنا ہی اس کا لعاب جو ہے برکت والا ہوتا ہے۔ مومن کے جوٹے میں کیا ہے؟ شفا ہے۔ بولو تو صحیح، مومن کے جوٹے میں شفا ہے۔ مومن ہو، اگر مومن کے جوٹے میں شفا ہے تو جس کا نام لینے سے بندہ مومن ہوتا ہے، کیوں جی اس جملے کو دل کی تختی پہ لکھ لیں، اگر مومن کے جوٹے میں شفا ہے تو جس آقا کا نام لینے سے بندہ مومن بنتا ہے، اس نبی کے لعاب دہن کے اندر کتنی شفا ہے، کتنی برکت ہے، اتنی شفا ہے، اتنی برکت ہے کہ کوڑے کنویں میں ڈال دو تو سب سے میٹھا ہو جاتا ہے، اور اگر صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگے تو زہر ختم ہو جائے، جناب جابر کی ہنڈیا میں آ جائے تو 5 بندوں کا کھانا 1000 بندہ کھائے پھر بھی ختم نہ ہو، اور مولا علی کی آنکھوں میں چلا جائے تو آشوب چشم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اب یہ لعاب بھی برکت والا ہے۔ لوگ لاتے تھے حضور کی بارگاہ میں بچے کہ حضور گھٹی دے دیں، آپ اس کو حضور گھٹی دے دیں۔ جناب عبداللہ ابن زبیر جو ہے ان کو بھی گھٹی حضور نے دی تھی، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بھی گھٹی دی تھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ کئی خوش بخت بچے ہیں، لیکن ان کے بارے میں کہ حضور نے کھجور جو ہے نا منہ میں ڈال کر چبائی اور وہ کھجور حضرت عبداللہ کے منہ میں ڈالے، لیکن ادھر گھٹی کا انداز نرالا ہے، حضور نے اپنی زبان ہی علی کے منہ میں ڈال دی۔ لو جی، یہ زبان کے ذریعے، لعاب دہن کے ذریعے میرے آقا نے اپنا علم بھی علی کو عطا فرمایا، اپنا حلم بھی علی کو عطا فرمایا، اپنی سخاوت بھی علی کو عطا فرمائی، اپنی شجاعت بھی علی کو عطا فرمائی، اپنا حسن اخلاق بھی علی کو عطا فرمایا، اپنا حسن کردار بھی علی کو عطا فرمایا، اور اپنے حسن و جمال کا پیکر میرے نبی نے علی کو بنا دیا کہ لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی، کچھ فرق نہیں مابین پیا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا قرب بخشا ہے مولا علی کو، اتنی نوازش ہے حضور کی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پیدا ہوتے ہی گھٹی عطا فرمائی، لعاب دہن بھی دیا، اور خود سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل بھی دیا، اور تربیت خود فرماتے رہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور کے گھر میں رہے مولا علی، تو پہلے نمبر پہ جن صحابہ نے کلمہ پڑھا، بزرگوں میں، جوانوں میں،
جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 38 سال عمر تھی ان کی، اور حضرت مولا علی کی عمر 10 سال تھی۔ تو ادھر حضرت صدیق اکبر جوانوں کی بات آئے تو جناب صدیق اکبر اول المومنین ہیں، اور اگر بچوں کی بات آئے تو مولا علی اول المومنین ہیں، اور عورتوں کی بات آئے جناب خدیجہ اول المسلمات ہیں، اور غلاموں کی بات آئے تو حضرت زید بن حارثہ جناب بلال حبشی مسلمان پہلے ہیں۔ تو مولا علی کو، اور علامہ اقبال نے کہا تھا مسلم اول شہ مرداں علی، مسلم اول شہ مرداں علی، اور عشق را سرمایہ ایمان علی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مسلم اول بھی علی ہے، مسلم اول شہ مرداں، مردوں کا بادشاہ بھی علی ہے، اور عشق را سرمایہ ایمان علی، عشق والوں کے ایمان کا سرمایہ بھی علی ہے، عشق والوں کے ایمان کی جان بھی مولا علی ہیں۔ تو بس سابقون الاولون کی بات ہوگی تو مولا علی اس میں بھی شامل ہے۔ مہاجر، ہجرت بہت بڑا شرف ہے، اور پھر جو مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے وہ ہجرت کرنے والے مہاجرین بڑے خوش بخت لوگ ہیں کہ جنہوں نے مکہ جیسا عظیم شہر، پاکیزہ شہر، وہ بھی چھوڑا، اپنے رشتہ داریاں چھوڑی، زمینیں چھوڑی، تجارت چھوڑی، سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ بہت بڑی قربانی تھی۔ اور کہاں گئے؟ جو بیماریوں والی جگہ تھی، یثرب جس کو کہا جاتا تھا، اب تو مدینہ منورہ ہے، لیکن وہ مشہور جگہ تھی جہاں پر لوگ جانے سے ڈرتے تھے کہ یہاں بخار ہو جائے گا، یہاں بیماریاں لگتی ہیں، لیکن جب میرے مصطفیٰ کے قدمین شریفین لگ گئے تو سرکار نے دعا فرما دی، اے اللہ ہمارے دلوں میں اس کی محبت اتنی پیدا کر دے کہ مکے سے بھی زیادہ ہمارے دل میں مدینے کی محبت پیدا فرما دے۔ تو پھر مدینے کی محبت مکے سے بھی لوگوں کے دل میں زیادہ ہے، صحابہ کے دل میں رچ گئی، بس گئی محبت۔ اور مولا علی نے ہجرت جو کی ہے نا، کمال ہجرت ہے، کمال ہجرت ہے۔ حضور جا رہے ہیں اور علی کو اپنے بستر پہ لٹا رہے ہیں، کیوں جی؟ یہ بہت بڑا اعزاز تھا جناب مولا علی کو جو حاصل ہوا۔ یہ جمادی الثانی میں نے عرض کیا تھا جناب صدیق اکبر کے حوالہ سے کہ حضور کے ساتھ ہجرت کا موقع ملا، ادھر مولا علی کو یہ شرف ملا کہ سرکار نے اپنا بستر مولا علی کو عطا فرمایا، اور اپنے بستر پر لٹا کے اپنی چادر عطا فرمائی، اور فرمایا علی صبح مکے والوں کی امانتیں دے کر نہ پیچھے مدینے آ جانا۔ تو مولا علی شیر خدا سے کسی نے پوچھا تھا، علی اس رات نیند تو نہیں آئی ہوگی، اتنی تلواریں دشمن لے کے کھڑے ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ کو حضور کی جگہ پر شہید کر دیتے۔ تو مولا علی نے فرمایا جیسی نیند اس رات آئی ہے نا، ایسی نیند کبھی آئی نہیں۔ کیوں؟ فرمایا اس رات مجھے حضور گارنٹی دے کے گئے تھے کہ علی صبح مکے والوں کی امانتیں دے کر مدینے آ جانا۔ مجھے پتا تھا آج کی رات زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان چر سکتا ہے، لیکن آج علی کو موت نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا تھا کہ مکے والوں کی امانتیں دے کر مدینے آ جانا۔ یہاں ایک میں درمیان میں جملہ عرض کر دوں کہ دشمنوں سے تنگ آ کے حضور ہجرت کر رہے ہیں، دشمن ہیں، کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، قتل کرنے آئے، شہید کرنے آئے، لیکن سرکار نے ان کی امانت میں خیانت نہیں کی۔ ہاں اب سبحان اللہ نہیں کہنا، حضور نے امانت میں خیانت نہیں کی۔ اور پھر اگر حضور نے نہیں کی، وہ تو نبی ہیں، مولا علی کو دے کے گئے، مولا علی نے بھی امانت میں خیانت۔ کعبے کے صحن میں کھڑے ہو گئے اور اعلان کر رہے ہیں، لوگوں یہ سونا فلاں بندے کا ہے لے جاؤ، اے لوگوں یہ چاندی فلاں بندے کی ہے لے جاؤ، اے لوگوں یہ درہم فلاں کے ہیں لے جاؤ، اے لوگوں یہ دینار فلاں کے ہیں لے جاؤ۔ علی نے بتا دیا کہ صادق اور امین نبی کی صحبت میں رہنے والا علی صادق بھی ہے، امین بھی ہے۔ اگر مصطفیٰ اللہ اکبر یا رسول اللہ، نہ علی کی صداقت میں شک ہے نہ امانت میں شک ہے،
قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو درس دے دیا کہ صادق اور امین نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، تمہارے اندر صداقت بھی ہونی چاہیے، امانت بھی ہونی چاہیے، نہ جھوٹ ہونا چاہیے تمہاری زبان پر، اور نہ امانت میں تم نے خیانت کرنی ہے۔ ہم نے تو دشمنوں سے نہیں کی، ہم نے تو مکے کے مشرکوں سے خیانت نہیں کی، تو تم آپس میں مسلمان ہو کے کیسے خیانت کر سکتے ہو؟ تو امانتیں ساری دیں۔ مولا علی گئے، پیدل سفر کیا، زخمی ہو گئے پاؤں چلتے چلتے۔ مدینہ کا سفر بڑا لمبا ہے، لیکن اگر سامنے دیدار یار ہو تو پھر لمبا نہیں لگتا۔ کیوں جی؟ اگر سامنے رسول اللہ کی تڑپ اور محبت ہو، اب بھی جو لوگ جاتے ہیں تو کتنا لمبا سفر ہے۔ وہ یہی بات ہے، وہ کبھی میں کدے سے گزرے، کبھی ہم حرم سے گزرے، تیرے پاس آتے آتے کئی پیچو خم سے گزرے۔ بڑا مشکل ہے جانا، بڑا کٹھن ہے، پیسہ بھی لگتا ہے، جان کی بازی لگتی ہے، اور پھر بندہ مدینے پہنچتا ہے۔ لیکن کیوں جاتا ہے؟ وہ کہتا ہے جانے کے پیسے پورے ہو جائیں گے، مشقت ختم ہو جائے گی، جب سامنے روضہ رسول ہوگا مجھے زیارت ملے گی، میرے سفر کا مول پورا ہو جائے گا۔ تو علی بھی پیدل جا رہے تھے، لیکن اس عشق میں جا رہے تھے کہ جاؤں گا سامنے حضور کا دیدار حاصل ہو جائے گا۔ سفر کیا، بڑا مشکل سفر کر کے حضور نے سینے سے لگایا، اور جب بھائی بھائی بنا دیا نا سب کو، تو کسی کو کسی کا بھائی، سارے صحابہ، حضور نے جو مواخات قائم فرمائی، یہ مثال ہے اسلام کے اندر۔ آج تو سگے بھائی آپس میں نہیں نہ بنتے۔ دعا درمیان میں یہ بھی میں کرتا ہوں، اللہ کرے یہ رشتوں کا حیا اور محبت اللہ سلامت رکھے۔ حضور نے صرف زبان سے فرمایا تھا تم بھائی ہو، جناب صدیق اکبر اور فاروق اعظم کو آپس میں بھائی بنایا، پھر ساری زندگی بھائی رہے۔ جناب سلمان فارسی ابو الدرداء کو آپس میں بھائی بنایا، ساری زندگی بھائیوں والا رشتہ رہا۔ جناب عبد الرحمن بن عوف کو حضرت سعد بن ربیع کا بھائی بنایا۔ انہوں نے کہا میرے 2 مکان ہیں، ایک آپ لے لیں، میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دیتا ہوں، آپ عدت کے بعد شادی کر لیں، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے تو میرا بھائی ہے۔ اب میں بھائی بن کے دکھاؤں گا۔ مولا علی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، حضور کی بارگاہ میں آئے، فرمایا علی کیوں رو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ سب بھائی بھائی بن گئے، حضور میں اکیلا رہ گیا، حضور میں رہ گیا، میرا بھائی کوئی نہیں بنایا آپ نے۔ حضور نے سینے سے لگا لیا، سینے سے لگا کے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی صرف دنیا میں نہیں، دنیا میں بھی تو میرا بھائی ہے، کل قیامت کے دن بھی تو میرا بھائی بن کے آئے گا۔ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، حضور نے مواخات قائم کی، علی کو اپنا بھائی بنا لیا، بھائی بنا لیا مولا علی کو۔ یہ بہت بڑا شرف ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی بننے کا شرف مولا علی کو عطا فرمایا۔ فرمایا تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ تو اب ہجرت میں بھی شرف ملا مولا علی کو، اور حضور نے مواخات مدینہ کے اندر بھی بھائی بنایا۔ اور پھر جب جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا، جہاد کا سلسلہ شروع ہوا، جہاد مدینہ میں فرض ہو گیا۔ جہاد جب فرض ہوا، پہلی جنگ ہے جنگ بدر۔ بولیں پہلی جنگ کیا ہے؟ جنگ بدر۔ اب جنگ بدر کے اندر 313 اصحاب رسول حاضر ہوئے، تقریباً جو تعداد محدثین نے لکھی ہے احادیث کے اندر موجود ہے 313۔ جس طرح نبیوں کے اندر 313 رسول ہیں، نبی 1,24,000 ہیں تقریباً، اور ان میں رسول جو ہیں وہ 313 ہیں۔ نبیوں میں رسول بلند مقام رکھتا ہے، اور صحابہ کے اندر جو 313 ہیں، اللہ نے سارے صحابہ کا انہیں سردار بنایا ہے۔ 313۔ جناب جبریل نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا جو 313 جنگ بدر میں تھے وہ سب سے افضل ہے۔ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو فرشتے بدر میں آئے تھے نا، ہم فرشتوں میں بھی آسمانوں پر وہ فرشتے سب سے زیادہ قابل عزت ہیں، سب سے زیادہ معزز ہیں جو فرشتے جنگ بدر میں آپ کے لشکر میں شامل ہوئے تھے۔ تو وہ 313 سارے صحابہ سے اعلیٰ۔
وہ 313 سارے صحابہ سے افضل، اور ان 313 کے اندر سب سے پہلے جب میدان جنگ شروع ہوتا ہے، میدان میں اترتے ہیں کافر، 3 کافر میدان میں آ کے کہتے ہیں حال میں مبارز، کوئی ہے ہمارے مقابلے میں آنے والا؟ سرکار نے 3 انصار صحابہ کو اٹھایا، انہوں نے کہا نہیں، ہمارے پائے کے نکالیں، ہم قریشی ہیں، قریشی نکالیں۔ جب انہوں نے للکارا نا ہمارے پائے کے بندے لائیں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 3 بندوں کو اٹھایا۔ کتنے؟ 3 بندوں کو۔ حضور نے فرمایا قم یا حمزہ، حضرت امیر حمزہ کو حضور نے اٹھایا، فرمایا قم یا علی، اے علی تم اٹھو، قم یا عبیدہ، حضرت عبیدہ یہ بھی خاندان قریش میں سے ہیں، فرمایا تم اٹھو۔ تینوں اپنے خاندان کے بندے اٹھائے، اور ان سب سے پہلے اٹھنے والوں میں مولا علی بھی ہے۔ اور بدر میں جھنڈا مولا علی کے پاس تھا، بدر میں جو جھنڈا تھا نا، جنگ کا جھنڈا ہوتا ہے، یہ جھنڈا بھی مولا علی کے پاس تھا۔ مولا علی اٹھے، سب سے پہلے مولا علی شیر خدا نے جنگ کا آغاز کیا، اور جو بھی علی کے سامنے آیا نا، آیا ہے، سنیے جملہ، آیا ہے واپس نہیں گیا۔ کیوں جی؟ علی کے ساتھ لڑنے آیا تو ہے، لیکن واپس گیا نہیں، یا علی نے جانے نہیں دیا۔ مولا علی شیر خدا کو اللہ نے بدر کے اندر بھی اعلیٰ مقام عطا فرمایا، اور بدر میں جب مولا علی لڑ رہے تھے تو رضوان فرشتہ وہ آسمان سے آواز دے رہا تھا کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لوگوں دنیا میں کوئی جوان ہے تو علی ہے، دنیا میں کوئی جوان ہے تو بولو سارے جو جوان ہیں، دنیا میں کوئی جوان ہے تو وہ کون ہے؟ علی ہے، اور دنیا میں کوئی اگر تلوار ہے تو وہ علی کی ذوالفقار ہے۔ یہ فرشتہ کہہ رہا تھا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، دنیا میں کوئی جوان ہے، کسی نے جوان دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، کسی نے ہتھیار دیکھنا ہے نا، تلوار دیکھنی ہے تو علی کے ہاتھ میں آنے والی ذوالفقار کو دیکھو۔ اور یہی بات اقبال نے کی تھی کہ شاہ مرداں، شاہ مرداں، شیر یزداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ علامہ اقبال پڑھے لکھے شاعر ہیں، کوئی ان پڑھ نہیں، وہ شاعری بھی کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں۔ وہ شاہ مرداں کہہ رہے ہیں علی کو، اور شیر یزداں کہہ رہے ہیں، اور فرماتے ہیں لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، دنیا میں کوئی جوان ہے تو علی ہے، تلوار ہے تو ذوالفقار حیدری ہے۔ یہ بدر میں بھی اللہ پاک نے مولا علی کو بڑی فضیلت بخشی کہ آپ بدر کے اندر بھی ہیرو ٹھہرے۔ 70 کافروں کو قتل کر دیا گیا بدر میں، اور 70 قیدی ہو گئے مولا علی شیر۔ اور پھر یہاں ایک عجیب محبت کا منظر دیکھیں، مولا علی ہیں حضور کے لشکر میں، اور سگا بھائی عقیل بن ابی طالب وہ کافروں کے لشکر میں، بعد میں کلمہ پڑھا ہے، اور جناب عباس چچا ہیں، سرکار کے بھی چچا ہے، مولا علی کے بھی چچا ہیں، سامنے ہیں، لیکن علی نے یہ نہیں دیکھا ایک طرف بھائی ہے یا چچا ہے، انہوں نے کہا ہم نہ رشتوں کو دیکھتے ہیں، نہ تعلق کو دیکھتے ہیں، نہ خونی برادر ہونے کو دیکھتے ہیں، ہم جب بھی دیکھتے ہیں مصطفیٰ کی غلامی کو دیکھتے ہیں۔ یہ ان کا اسلام سے اخلاص دیکھیں، اسلام کے ساتھ محبت دیکھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صدیق اکبر اور مولا علی کو فرمایا کہ تم دونوں جب جنگ میں جاتے ہو نا، ایک کے ساتھ جبریل ہوتا ہے، دوسرے کے ساتھ میکائیل ہوتا ہے، ایک کے ساتھ جبریل ہوتا ہے اور ایک کے ساتھ میکائیل ہوتا ہے۔ جب تم لڑتے ہو تمہیں اللہ کی طرف سے حفاظت ملتی ہے، حفاظت کرنے والے ملائکہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ بدر میں مولا علی ہیرو ٹھہرے، اور پھر جب احد کا میدان لگا تو وہاں بھی جھنڈا مولا علی کے پاس تھا۔ احد کے میدان میں ایک ہاتھ پہ چوٹ لگی اور ہاتھ ٹوٹ گیا، تو سرکار نے فرمایا علی کے دوسرے ہاتھ میں جھنڈا پکڑا دو،
ھذا حامل لوائی فی الدنیا والآخرہ، علی دنیا میں بھی میرا جھنڈا اٹھانے والا ہے، قیامت کو بھی علی جھنڈا اٹھانے والا ہے۔ قیامت کے دن بھی جو لواء الحمد ہے نا، مولا علی نے اٹھانا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا کس نے اٹھانا ہے؟ مولا علی نے اٹھانا ہے۔ تو احد میں بھی جھنڈا مولا علی کے پاس تھا، اور جو ثابت قدم رہے صحابہ، ان صحابہ میں مولا علی بھی ہے۔ بدر میں بھی ثابت قدم، احد میں بھی ثابت قدم، خندق کا میدان لگتا ہے تو علی خندق کے بھی ہیرو ہے۔ اختصار سے عرض کر دوں، خندق میں بھی مولا علی کیا ہے؟ ہیرو ہیں۔ اور خندق کے اندر بہت لمبی جنگ ہوئی، مہینہ تقریباً مسلمان خندق کھود کے پہرا دیتے رہے، اور کافروں کے سارے لشکر اکٹھے ہو کر اسلام کو مٹانے آئے۔ یہ آخری حملہ تھا کافروں کا۔ حضور نے فرمایا تھا اب اس کے بعد کافر ہم پہ حملہ نہیں کریں گے، اب ہم کریں گے۔ اب ان کا زور ٹوٹ گیا، اور ان کا سب سے بڑا جو پہلوان تھا عمر بن عبد ود، وہ خندق کراس کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے گھوڑا دوڑایا، گھوڑا بھی بڑا لمبا تھا، بہت بڑا گھوڑا تھا، گھوڑے کو ایڑ لگائی، وہ کراس کر گیا خندق۔ آگے آ کے کہنے لگا ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا؟ تو مولا علی شیر خدا نے اجازت چاہی، حضور مجھے اجازت دے، اسے میں سبق سکھاتا ہوں کہ یہ کیسے اسلام کو للکار رہا ہے۔ حضور نے فرمایا علی یہ تلوار لو، دعا بھی دی اور مولا علی کو بھیجا۔ مولا علی کو بھیجا اور گئے تو اس کو آپ نے فرمایا سنا ہے کہ تم بڑے پہلوان ہو، اور مد مقابل کو دو باتوں میں سے ایک اس کی بات ضرور مانتے ہو۔ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا پہلی دعوت یہ ہے کہ کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ۔ دعوت اسلام دی، سب سے پہلے اسلام کی طرف بلایا۔ اس نے کہا یہ تو میں کر نہیں سکتا، مسلمان نہیں ہوگا، میں تو مسلمانوں کو مٹانے آیا ہوں۔ انہوں نے فرمایا پھر نیچے اترو، علی سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے کہا علی بات سنو، تم بچے ہو، اور تمہارا والد جو تھا میرا دوست تھا ابو طالب، تم میرے بھتیجے ہو، تو میں نہیں چاہتا کہ اس بچے سے لڑوں، چھوٹی عمر کے ہو تم، لڑکے ہو بھی، اور تمہارا والد میرا دوست تھا، میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا۔ مولا علی نے فرمایا تم نہیں لڑنا چاہتے، علی لڑنا چاہتا ہے، آؤ ذرا نیچے علی سے لڑ کے تو دیکھو۔ اس نے کہا تم ابھی بچے ہو، تم میرے ساتھ کیا لڑو گے؟ فرمایا جدو ہاتھ چاٹ پائے گا پتہ لگ جائے گا، تجھے کیا پتا علی کے زور کا عالم کیا ہے، تجھے کیا پتا کہ علی صرف جسم کی طاقت سے نہیں لڑتا، علی رب کائنات کی دی ہوئی طاقت سے لڑتا ہے۔ جسم کی طاقت اور ہوتی ہے، روح کی طاقت اور ہوتی ہے، روح کی طاقت اور ہوتی ہے۔ وہ نیچے اترا، اس نے کہا یہ تو چھوٹا سا لڑکا ہے، اس کو تو میں نے فوراً ختم کر دینا ہے۔ جب اس نے وار کیا، مولا علی نے روکا، اور روک کر ذوالفقار حیدری جب لہرائی نا ہوا میں، تو سر پہ خود پہنا تھا اس نے لوہے کا، اور نیچے زرہ پہنی ہوئی ہے، جنگی لباس میں ڈوبا ہوا ہے۔ مولا علی نے جب تلوار ماری نا خود پر، تو خود کے دو ٹکڑے کر دیے، سر کے بھی دو ٹکڑے، جسم کے بھی دو ٹکڑے، اس کو چیرتی ہوئی ذوالفقار حیدری زمین میں چلی گئی، زمین میں چلی گئی۔ اب سارے کفر کا نمائندہ عمر بن عبد ود تھا، سارے کافروں کا نمائندگی کر رہا تھا، اور مولا علی سارے مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے تھے۔ ادھر جب حضرت علی آئے، ادھر عمر بن عبد ود آیا، تو حضور نے فرمایا کل کا کل کفر، کل کے کل ایمان کے سامنے آ گیا، کل کفر کل اسلام کے سامنے ہے۔ عمر بن عبد ود کی شکست پورے کفر کی شکست ہے، اور علی کی فتح پورے اسلام کی فتح ہے، علی کی فتح پورے اسلام کی فتح ہے۔ اب پھر اللہ نے فتح دی، جب علی نے اس کا سر قلم کر کے لا کے رکھا نا، تو سارے مسلمانوں نے نعرہ تکبیر لگایا، اور اللہ نے مصطفیٰ کی دعاؤں کا صدقہ علی کو بھی عزت عطا فرمائی، اور سارے صحابہ کو بھی عزت عطا فرمائی۔ یا رسول یا رسول
یہ اللہ پاک نے مولا علی کو عزتوں سے نوازا، اور آپ نے خود اپنی عظمت جو بیان فرمائی غزوہ خیبر کے اندر، غزوہ خیبر میں جو مولا علی نے اپنی عظمت کو بیان فرمایا، جب مرحب سامنے آیا، مرحب سامنے آیا نا، تو یہ پوری یہودیوں کے لیے مولا علی شیر خدا بجلی بن کے گرے تھے۔ ابھی تک خیبر کی چوٹیں یہودیوں کو بھولی نہیں، اسرائیل کو ابھی تک اسی کی آگ ہے۔ آج تک جو اسرائیل والے یا یہودی ہمارے ساتھ مخالفت کر رہے ہیں نا، مختلف اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، یہ خندق، یہ خیبر کے اندر علی کی ذوالفقار حیدری کے وار نہیں بھولے ابھی تک خیبر کا میدان علی کو جانتا ہے۔ اس نے کہا کہ قد علمت خیبر انی مرحب شاک الصلاح بطل مجرب، وہ سامنے آیا نا مرحب، اس نے کہا یہ خیبر سارا جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں اور میرے پاس بڑے ہتھیار ہیں اور میں بڑا دلیر ہوں اور تجربہ کار ہوں۔ اس نے یہ اپنی عظمت بیان کی۔ تو حضرت علی نے جو جملہ پڑھا نا وہ صرف میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا قد علمت ان الذی سمتنی امی حیدرا، نہیں بھی سمجھ آئی تو سبحان اللہ کہہ رہے، ان الذی سمتنی امی حیدرا کا لیث غابات کریہ المنظرا اوفیہم بسائے کیل السندرا، فرمایا میں وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے شیر رکھا ہے، میں وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے شیر رکھا ہے، اور جس طرح جنگل کا شیر ہوتا ہے نا، فرمایا اس کو دیکھ کے دنیا ڈر جاتی ہے، فرمایا علی کو دیکھ کے بھی کافر ڈر جاتے ہیں۔ کا لیث غابات، اور حیدر کہتے ہی اس شیر کو ہے جو چیر پھاڑ کے ٹکڑے کر دیتا ہے، اسے حیدر کہا جاتا ہے۔ فرمایا میرا تو نام ہی میری ماں نے شیر رکھا ہے۔ اور آگے جو فرمایا نا، فرمایا اوفیہم بسائے کیل السندرا، فرمایا میں تول کے کدی کٹ نہیں دیتا۔ کیا جی جملہ سنے علی کا، فرمایا علی جب بھی تول کے دیتا ہے پورا پورا تول کے دیتا ہے، فرمایا کم تولنا علی کی عادت نہیں ہے، ہم دشمن کے وار کا بدلہ پورا دیتے ہیں۔ پھر 2 ٹکڑے کر دیے اس کے۔ علی کو خیبر جانتا ہے کہ مولا علی شیر خدا نے کس طرح اسلام کی لاج رکھی ہے، علی کا عشق مقدر سنوار دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے۔ تو اس کے ذکر کو ادنا سمجھ رہا ہے لعین، جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ اور پھر علی کا کردار یہ نہیں صرف لڑنے والا کردار ہے، علی کا کردار اور اخلاق اتنا خوبصورت ہے کہ سرکار نے فرمایا جس نے میرا اخلاق، مفہوم ہے حدیث پاک کا، جس نے میرا اخلاق دیکھنا ہو وہ علی کا اخلاق دیکھے۔ علی میرے اخلاق کا مظہر ہے، علی منی و انا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ مطلب یہی ہے کہ جو میرا کردار دیکھنا چاہتا ہے وہ علی کا کردار دیکھے، حسن سیرت دیکھے، حسن صورت دیکھے۔ اور آج پوری امت کو، اقبال نے جو کہا تھا دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جسے نانے جویں بخشی ہے تو نے اسے بازوئے حیدر بھی عطا کر۔ آج 57 ملکوں کو آج ضرورت ہے کہ کوئی ایک حیدری کردار رکھنے والا ہو، کوئی ایک ہو جس کے کردار میں رنگے کردار علی ہو، جس کے اندر مولا علی کے جرت اور بہادری کا عکس نظر آئے۔ دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، اور ایک بھی اگر ہو جائے نا تو یہ کشمیر بھی آزاد ہو جائے، فلسطین بھی آزاد ہو جائے، یہ برما کے مسلمان، ہندوستان کے مسلمان چیخے نہ مارے اگر ایک کردار حیدری والا نظر آ جائے۔ دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جسے نانے جویں بخشی ہے تو نے اسے بازوئے حیدر بھی عطا کر، اسے بازوئے حیدر بھی عطا کر۔ اللہ کریم ہمیں ان بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔